ایک آخری سوال یہ ہے کہ امبر بی بی یونائٹڈ اسٹیٹ سے پوچھتی ہیں کیا عورت مخصوص ایام میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ کچھ کہتے ہیں عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی، مگر کیا میں کمپیوٹر پر یا موبائل سے قرآن پاک دیکھ کر پڑھ سکتی ہوں؟ میں کنفیوژن کا شکار ہو گئی ہوں اور قرآن پڑھنا میں نے ترک کر دیا ہے، اس معاملے میں برائے مہربانی میری رہنمائی کریں۔ میری بہن نے جس مسئلہ کی طرف توجہ دے رہی ہیں بہت اہم ہے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت منع۔ اب ناپاک ہیں دو طرح کے، بعض لوگوں نے تو ان دنوں میں مخصوص ایام میں عورتوں کو بھی وہی حکم دے دیا جو جنبی مرد کا، کہ جیسے جنبی زبان سے بھی ایک لفظ نہیں نکال سکتا قرآن کا، عورت بھی نہیں نکال۔ مگر اللہ رحمت فرمائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر، ابن تیمیہ پر، انہوں نے کہا یار خیال کرو کہ مرد اگر غسل نہیں کر رہا تو اس کی کوتاہی، کس نے روکا؟ اٹھے غسل کرے اور پھر پڑھنا شروع کر دے۔ وہ اگر بغیر غسل کے پڑھتا مجرم ہے، مگر عورت بیچاری بے بس ہے، قدرتی بات ہے کئی دن وہ ناپاک رہے گی، اگر اس کو قرآن پڑھنے سے روک دو گے بھول ہی جائے گا، اگر وہ حافظہ ہے بھول جائے گی، بچیوں کو پڑھا رہے کیا کرے گی، خود اس کو شوق ہے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ قرآن کو چھوئے نہ، زبانی یا جیسے بہن کہہ رہی ہیں انٹرنیٹ وغیرہ پر دیکھ کر پڑھتی جائے، جائز ہے، پڑھتی بھی جائیں، بچیوں کو اگر آپ پڑھاتی ہیں پڑھاتی بھی جائیں، آپ کا مسئلہ الگ ہے، جنبی مرد کا الگ ہے۔ جنبی مرد کوئی غسل کیے بغیر نہ قرآن شریف تلاوت کرے۔ مولانا اس میں جنبی عورت کو بھی ہم اس طرح ہی کے احکام ہے کہ وہ بھی قرآن پاک میں، ہاں اگر عورت صرف جنابت میں ہے نا، حیض نہیں، پھر اس کو بھی کہ غسل کر کے پڑھے، اگر ہے حیض کی حالت وہاں رعایت، جو حدیث بیان کی چیز جاتی ہے نا کہ حیض والی عورت قرآن نہ پڑھے، وہ صحیح نہیں حدیث۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اعلام الموقعین بہت اچھی بحث کیا کہ سوچا کرو کہ حالات کیسے ہیں، عورت بیچاری کے ساتھ مصیبت میں مبتلا، اس پر مردوں والے احکام نہ لاگو کیا کرو۔